اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ بک 3 کے 11ویں سبق کی تمارین ہم آج شروع کر رہے ہیں جی، اور بغیر وقت مزید لگائے ہم تمارین کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ ان کا انداز ہے کہ جو کچھ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ تمارین میں اس کی پریکٹس کروا دیتے ہیں، تو مجھے ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ تمارین پہ چلتے ہیں جی کہ پہلی تمرین میں ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ پہلی تمرین جو ہے وہ بالکل حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کو جواب دینا ہے آپ نے، اور آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، این اراد حامد ان یذهب۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ ارادہ فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہو گیا، اور این یذهب جو ہے یہ ارادہ کے لیے مفعول ہو گیا۔ ارادہ اور اینا جو ہے یہ ظرف ہو گیا، مقدم مفعول فی جسے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو این ارادہ حامد ان یذهب، حامد کا کہاں جانے کا ارادہ ہے، حامد نے کہاں جانے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، یا حامد کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو مختلف ترجمے آپ اس کے کر سکتے ہیں۔ جملے کے جو پارٹس ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصل میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں، بیس بنا رہے ہیں قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، تو یہی باتیں انشاءاللہ تعالی وہاں ہمارے لیے ہیلپ ثابت ہوں گی۔ تو حامد نے کہاں جانے کا ارادہ کیا، یہ آپ نے جواب دینا ہے جی۔ دوسرا سوال ہے بماذا اتا الحسن، اور اس کو ملا کر میں پڑھوں گا تو اتل حسن پڑھ دوں گا۔ اتا یاتی آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتا یاتی، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، آنا، اور جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ لگتا ہے اتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ تو بماذا اتا الحسن، حسن کیا لایا، حسن کیا لایا، کہاں سے کیا لایا، من غرفۃ المراقبی، مراقب کے کمرے سے حسن کیا لایا۔ آپ کو پتہ ہے کیا لایا تھا جی، وہی آپ نے ذکر کر دینا ہے۔ تیسرا کویسچن ہے جی، مسم الطالب الجدیدی، ما اسم الطالب الجدیدی، اسم پر میں نے سنگل حرکت کیوں ڈالی ہے، مضاف ہے۔ الطالب کو میں نے جر میں کیوں لکھا ہے، مضاف الیہ ہے۔ الجدید کو جر میں کیوں لکھا ہے، اس مضاف الیہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بار بار ریوائز ہوں گی انشاءاللہ۔ نئے طالب علم کا نام کیا ہے، سوال چوتھا ہے من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے ہے۔ تو یہ کویسچنز تھے جی، 4 کویسچن کا جواب آپ نے دینا ہے، اور چیک کرنے کے لیے آپ کو سالوڈ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی کاوش اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہاں سے اپنی غلطیاں نکالیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، المبتدأ ابتدأ یبتدئ، باب افتعال، با دال حمزہ مادہ، اسے باب افتعال میں ڈالا تو بن گیا جی ابتدأ یبتدئ، ابتداءً، ابتدا کرنا، شروع کرنا، اس سے مبتدئ، اسم الفاعل بن گیا مبتدی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مبتدی، شروع کرنے والا، آغاز کرنے والا، اور مبتدا، مبتدا کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا جس سے شروع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو المبتدا، مبتدا والخبر، والخبر اور خبر، مبتدا اور خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ تو المبتدا اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ مبتدا هو الاسم الذی، وہ اسم ہے، المبتدا مبتدا بن کر آ رہا ہے، اس کے بارے میں خبر، ایک پورا جملہ اسمیہ آ رہی ہے، ہوا اس میں آگے مبتدا ہے، اور الاسم اس کی خبر آ رہی ہے، اور الذی اس الاسم کی صفت ہے، نتحدث عنہ الذی اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں وہی بار بار آئیں گی جی جو ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں، بس اس کو ارینج کرنا ہے کس طرح۔ تو یہ ہے جی نتحدث، تحدث یتحدث، اس کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو المبتدا، مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں،
ہم نے جملہ اسمیہ میں جب مبتدا اور خبر کو ڈیفائن کیا تو ہم نے کہا تھا مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جیسے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کوئی خبر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات کریں کہ المبتدا، مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. والخبر، اور خبر، هو الحدیث، وہ بات ہے الذی تتم بہ الفائدۃ. پہلے تو نوٹ کر لیں کہ الذی جو ہے اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول آ گیا تو آگے اس کا صلہ آ گیا، وہ ہے تتم بہ الفائدۃ. اچھا، اب تتم بہ الفائدۃ اس کا انالیسس کر لیں. تتم، تم یتم، مکمل ہونا، اور فعل ہو گیا، اور الفائدۃ اس کا فاعل ہو گیا، بہ اس کے متعلق ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ الذی اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، موصول صلہ مل کر یہ الحدیث کے لیے کیا بن گیا؟ صفت بن گیا. موصوف اور صفت مل کر یہ بن گئے جی ہوا مبتدا کے لیے خبر، اور ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ مل کر خبر بن گیا الخبر کے لیے. میں نے بڑی اہم بات کر دی ہے، اگر ایک دفعہ سمجھنا ہے تو 2 دفعہ سنیے گا، 3 دفعہ سنیے گا، سارا انالیسس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو والخبر، اور خبر وہ بات ہے الذی تتم بہ الفائدۃ. فائدہ جو ہے گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں مکمل معنی دینا. تو تتم بہ الفائدۃ جس کے ذریعے مکمل معنی جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. نحو مثال کے طور پہ القمر جمیل، جملہ اسمیہ انہوں نے ایگزامپل دے دی، القمر مبتدا اور اس کے بارے میں جمیل جو ہے وہ خبر ہے. تو اب میں اگر اس کو اپلائی کروں تو میں کہوں گا کہ القمر هو الاسم الذی نتحدث عنہ، اور جمیل، ٹھیک ہے، جو خبر ہے یہ هو الحدیث الذی تتم بہ الفائدہ، یعنی میں نے اس کو ان جگہوں پہ رکھ کر جملہ مکمل کر دیا. ففی ہذہ الجملہ، اور اس جملے میں نریدو، ارادہ یریدو، ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آگے اس کا نریدو کا مفعول آئے گا ان نتحدث، ان کی وجہ سے یہ خفیف ہوا، منصوب ہوا، ان نتحدث عن القمر. اور اس جملے میں ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ قمر کے بارے میں، چاند کے بارے میں گفتگو کرنا، چاند کے بارے میں بات کرنا. تو چاند کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا القمر جمیل. اب وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جمیل، یعنی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلفظ، پس لفظ القمر مبتدا ہے، فلفظ القمر مبتدا، پس قمر کا لفظ جو ہے وہ مبتدا ہے. ونريد ان نقول، اور ہم چاہتے ہیں کہنا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہ جمیل، کہ وہ خوبصورت ہے، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے. فلفظ جمیل، تو جمیل کا لفظ خبر ہے. میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، ایک مرتبہ بات کلیئر ہوگی. المبتدا هو الاسم الذی نتحدث عنہ، مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. والخبر هو الحدیث الذی تتم بہ الفائدۃ، اور خبر وہ بات ہے، وہ گفتگو ہے جس کے ذریعے سے مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو مفہوم مکمل ہونے کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک، نحو مثال کے طور پہ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. ففی ہذہ الجملہ، پس اس جملے میں نريد ان نتحدث عن القمر، ہم قمر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. فلفظ القمر مبتدا، پس قمر کا لفظ جو ہے وہ مبتدا ہے. ونريد ان نقول انہ جمیل، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں. نریدو کے لیے ان نقولہ جو ہے مفعول بن جائے گا، اور نقولہ کے لیے جو مفعول بنے گا آگے وہ انہ جمیل، یہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا. تو جملہ ودن جملہ، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. ونریدو، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے. فلفظ جمیل، پس جمیل کا لفظ، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لفظ جمیل یہ مرکب اضافی لفظ، اگر لفظ ہوتا نا تو پھر میں اسے کچھ اور کلیئر کرتا ہے. یہ تنوین نہیں آ رہی، لہٰذا اسے میں مضاف بنا رہا ہوں اور جمیل کو مضاف الیہ بنا رہا ہوں. فلفظ جمیل خبر، اور جمیل کا لفظ جو ہے یہ خبر ہے. المبتدا والخبر مرفوعان، اصل بات کہ المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر
دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ من احکام المبتدا، مبتدا کے احکام میں سے، یعنی مبتدا کے لیے کیا شرائط ہیں یا مبتدا کے لیے کیا کیا حکم جو ہے وہ لگتا ہے وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اب آپ کو۔ مبتدا کے احکام میں سے پہلی جو انہوں نے ہیڈنگ آپ کہہ لیں لی ہے وہ ہے انواع المبتدا، مبتدا کی انواع، مبتدا کی قسمیں کون کون سی ہیں، مبتدا کس کس قسم کا ہو سکتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہیں گے کہ کون کون سا اسم جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ مبتدا اسم ہوگا، ٹھیک ہے، فعل مبتدا نہیں بن سکتا، مبتدا لازماً اسم ہوگا، اور وہ اسم کون کون سا ہو سکتا ہے یہ پچھلے لیکچر میں ہمیں بتا دیا تھا، آج یہاں پر ریویژن ہو رہی ہے اس کی۔ المبتدا اما اسم صریح، یا تو وہ صریح اسم ہوگا، ٹھیک ہے، صریح کلیئر اسم ہوگا، و اما مصدر معول، یا مصدر معول ہوگا۔ نحو مثال کے طور پر پہلے صریح کی ایگزامپل دے رہے ہیں، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ مبتدا صریح اسم ہے، اسم ایک نارمل اسم۔ القراءۃ مفیدۃ، دوسری ایگزامپل القراءۃ مفیدۃ، القراءۃ یہ ایک صریح اسم ہے، مصدر ہے اگرچہ لیکن مصدر صریح ہے، ٹھیک ہے نا۔ الجلوس ہنا ممنوع، الجلوس یہ بھی مصدر ہے لیکن مصدر معول نہیں ہے، مصدر صریح ہے۔ ترجمہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، القراءۃ مفیدۃ، قراءت فائدہ مند ہے، الجلوس ہنا ممنوع یہاں بیٹھنا منع ہے، نحن طلاب ہم طلبہ ہے، نحن اسم ضمیر۔ تو یہ ساری ایگزامپلز انہوں نے دی اسم صریح کی، ٹھیک ہے، جس میں ضمیر بھی آ گئی، اشارہ بھی آ سکتا تھا، اسم صریح بھی آ گیا، مصدر صریح بھی آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 جو بے پارٹ ہے اس میں ایگزامپل جو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ان تصوموا جو ہے مصدر معول ہے، تو مبتدا 2 قسم کا ہوگا جی، یا وہ اسم صریح ہوگا یا مصدر معول ہوگا۔ مصدر معول کی ایگزامپلز اب آ رہی ہیں، ان تصوموا، ان مصدریہ، تصوموا خفیف ہوا، منصوب ہوا ان کی وجہ سے، تمہارا روزہ رکھنا مبتدا بن گیا اور خیر لکم یہ خبر ہو گئی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ان تعفو جو ہے یہ بھی آپ کا مبتدا بن گیا اور یہ مصدر معول ہے۔ تو انواع المبتدا میں انہوں نے بتایا ہے کہ مبتدا یا تو اسم صریح ہوگا یا مصدر معول ہوگا، اور اس کی ایگزامپلز انہوں نے دے دی۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں تعریف المبتدا، مبتدا کی تعریف، وَتَنْکِیرُهُ اور اس کی تنکیر، یہاں پر تعریف کے معنی میں معرفہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں الاصل فی المبتدا، مبتدا میں اصل جو ہے وہ کیا ہے، ان یکون معرفتن، کہ وہ معرفہ ہو، یعنی اس کا معرفہ ہونا۔ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفتن، اس کا معرفہ ہونا ہے۔ کما فی الامثلۃ الآتیاتی، جیسا کہ آنے والی مثالوں میں آ رہا ہے، المبتدا تحتہ خط، مبتدا اس کے نیچے خط ہے، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد، محمد کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تو محمد معرفہ اسم ہے، یعنی اصل میں کیا بتا رہے ہیں وہ کہ مبتدا کے لیے اصل ہونا، اصل جو ہے وہ معرفہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مزید شاید بتائیں گے وہ آپ کو کہ نکرہ اسم بھی مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، کب بن سکتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ، انا مدرس، انا ضمیر معرفہ، حاذا مسجد، حاذا اسم اشارہ معرفہ، معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں، 5 یا 6 اقسام آپ وہاں پر مبتدا کی جگہ پر لا سکتے ہیں۔ الذی یعبد غیر اللہ مشرک، الذی اسم الموصول، یعبد آگے اس کا صلہ آ گیا، یعبد غیر اللہ، یعبد فعل فاعل اور غیر اللہ مضاف مضاف الیہ اس کا مفعول ہو گیا، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا الذی موصول کے لیے، الذی اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا، اور اس کی خبر آ رہی ہے مشرکون، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے مشرک ہوتا ہے، مشرک کہلاتا ہے۔ اگلی ایگزامپل ہے جی القرآن کتاب اللہ، یہاں پر ایگزامپل دی انہوں نے المحلہ بھی الف لام والا معرفہ کی، اور آخری ایگزامپل میں انہوں نے کہا مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو معرفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں جی؟ 7۔
کون کون سی؟ علم. تو علم کی ایگزامپل آ گئی جی محمد. دوسری قسم معرفہ کی ضمیر، اس کی ایگزامپل آ گئی انا مدرسن. معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ، اس کی ایگزامپل آ گئی ھذا مسجد. معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول، وہ ایگزامپل آ گئی الذی یعبد غیر اللہ مشرکن. معرفہ کی پانچویں قسم معرف باللام، ایگزامپل آ گئی القرآن کتاب اللہ. معرفہ کی چھٹی قسم مضاف الی المعرفہ، تو اس کی ایگزامپل آ گئی مفتاح الجنتی الصلاۃ. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپلس بھی دے دیں، معرفہ نکرہ والا سبق بھی ہمارا ریوائز ہو گیا. اور جو معرفہ کی ساتویں قسم ہے منادہ، اور ہر منادہ نہیں، منادہ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ کہ مقصودہ یا غیر مقصودہ والا کنسیپٹ، وہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اسے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر یہ انہوں نے بتا دیا. یہ ساری چیزیں اصل میں وہی باتیں ہیں جو عربی میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بس ایک ریویژن کے طور پہ ہمارے لیے یہ بڑی مفید ہیں انشاءاللہ تعالی. اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جی وقد یکونو، کانا یکونو فعل مضارع کے ساتھ جب قد آتا ہے تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے. نارملی زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ فعل مضارع کے ساتھ جب قد آتا ہے تو ایک کبھی کبھار کا مفہوم دیتا ہے، کبھی کبھار، کبھی کبھی. یہاں بھی انہی معنی میں وقد یکون المبتدا، اور کبھی مبتدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نکرتن، نکرہ ہوتا ہے. تو کانا یکون اس کا ایک اسم ہوگا، یہ المبتدا اس کا اسم ہے اور نکرتن اس کی خبر ہے کیونکہ منصوب ہے اور قد لگا ہوا ہے تو کبھی کا مفہوم دے رہا ہے. اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے بشروط منہا، کچھ شرائط کے ساتھ. ایویں نہیں آپ کسی بھی نکرہ اسم کو مبتدا بنا کے لا سکتے، کچھ نہ کوئی، یعنی کوئی نہ کوئی شرط ہونی چاہیے. اب وہ کچھ شرائط جو ہیں منہا، ان میں سے یہ کچھ شرائط انہوں نے دی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی شرط ہے ان یکون الخبر شبہ جملۃ. پہلی شرط یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ جملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ شبہ جملہ جب بھی آپ میری زبان سے سنیں گے دو کیٹیگریز آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. ایک تو جار مجرور اور دوسری ظرف اور مضاف الیہ. ظرف پلس مضاف الیہ اور جار مجرور کو گرامر والے شبہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو تو مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. المراد بشبہ الجملۃ، شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ الظرف، ظرف، والجار والمجرور، اور جار مجرور. وہی جو میں نے بات آپ کو اردو میں کی ہے وہ انہوں نے عربی میں آپ کو بتا دی. وَأَن يَتَقَدَّمَ، اور یہ کہ تقدم یتقدم آگے ہونا، علی المبتدائی، اور یہ کہ ساتھ صرف یہ نہیں کہ وہ خبر جو ہے جب بھی وہ شبہ جملہ ہوگی تو مبتدا نکرہ ہوگا، ساتھ یہ ہے کہ وَأَن يَتَقَدَّمَ علی المبتدائی، اور دوسری بات یہ کہ مبتدا پر مقدم بھی ہو. ٹھیک ہے، مبتدا پر مقدم ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ ہوں گی تو مبتدا نکرہ ہوگا. کیا دونوں باتیں؟ پہلی بات یہ کہ خبر جو ہے وہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو، اور دوسری ساتھ ہی اس کے جو شرط پائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ دونوں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا، یعنی وہ جو ہیں وہ مبتدا پر مقدم بھی ہوں، مبتدا مؤخر ہو، تب یہ پوری ہوگی شرط. یہ دونوں شرطوں کے ساتھ مبتدا نکرہ ہوگا. مثال دے رہے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. عندنا سیارتن، اب یہ دیکھیں عندنا یہ ظرف ہے اور مقدم ہے اپنے مبتدا پر. ہنا سیارتن مبتدا، یہاں پر سیارتن، سیارہ جو ہے وہ مبتدا ہے، والظرف عندہ خبر، اور ظرف عندہ جو ہے یہ خبر ہے. دوسری ایگزامپل جار مجرور کی دے رہے ہیں، لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. ہنا اخن مبتدا، یہاں پر اخن جو ہے وہ مبتدا ہے، والجار والمجرور لی خبر، اور جار مجرور لی جو ہے وہ خبر ہے. الحمدللہ بات امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی. یہ تو بڑی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، ان کی جو ہے وہ آپ اسکرین شاٹس لیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں ہر وقت، یہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے وہ ان کی طرف آپ ریفر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں جی اور کیا شرائط ہیں جی. دوسری شرط ہے ان یکون المبتدا اسم استفہام، کہ مبتدا اس میں کوئی اسم استفہام ہو. اچھا یہاں پر تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. یکونا ان کی وجہ سے تو یکونو سے یکونا ہو گیا، تو یکونا کا ایک اسم ہوگا جو کہ مرفوع ہے المبتدا، اور اس کی خبر جو ہے منصوب ہونی چاہیے. تو یہ مطلب میری
گرامر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ٹائپنگ کی مسٹیک اور ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو. تو بہرحال کانا یکون جب بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. جب اسم جو ہوتا ہے وہ اس کا مرفوع ہوتا ہے, خبر منصوب ہوتی ہے, جیسے کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا. تو یہاں بھی ویسے ہونا چاہیے. المبتدا اگر یکونا کے لیے اسم بن رہا ہے تو اسم و استفہام جو ہے اس کے لیے خبر بننا چاہیے, اور خبر ظاہر بات ہے وہ منصوب ہونی چاہیے. تو ان یکون المبتدا اسم استفہام, کوئی اسم استفہام ہو, و اسماء الاستفہام نکرات, اور وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اسم استفہام جو ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. معرفہ کی اقسام میں اسماء استفہام کہیں نہیں آئے تھے, اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب میں نے جملہ بنایا ما ھذا, تو میں نے کہا کہ ما جو ہے خبر مقدم ہے اور ھذا مبتدا ہے. ٹھیک ہے, ایک رائے یہ میں نے دی تھی. دوسری رائے میں نے یہ دی تھی کہ گرامر والے کچھ کہتے ہیں کہ ھذا جو ہے یہ خبر ہے اور ما مبتدا ہے, اور کویسچن ورڈ جو ہیں یہ مبتدا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صدارت کلام چاہتے ہیں, یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں, لہٰذا اس صورت میں نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو یہ چیز وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا انہوں نے کہا کہ یکون المبتدا اسم استفہام, یا مبتدا جو ہے وہ کوئی اسم استفہام ہو. گویا اسم استفہام جو ہے اگرچہ نکرہ ہوتے ہیں لیکن وہ مبتدا بن سکتے ہیں. آسان بات یہ ہے, نحو مثال کے طور پر ما بکا, تجھے کیا ہے. ہنا یہاں پر اسم الاستفہامی, اسم الاستفہام ما مبتدا مبتدا ہے. والجار المجرور, اور جار مجرور جو ہیں بکا وہ خبر ہے. ٹھیک ہوگی بات, سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ آپ کو. دوسری ایگزامپل دی ہے من مریضن, من مریضن بیمار کون ہے, کون بیمار ہے. ہنا یہاں اسم الاستفہامی من مبتدا, اسم الاستفہام من مبتدا ہے, و مریضن خبر, اور مریض خبر ہے. کم طالباً فی الفصل, کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. ہنا اسم الاستفہامی کم مبتدا, یہاں پر کم جو ہے مبتدا ہے اور فی الفصل خبر ہے. تو آپ کہیں گے طالباً کیا ہے. طالباً جو ہے یہ کم کے لیے تمییز ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, کم استفہامیہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا اسم نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا, لہٰذا اس کو ہم تمییز کی وجہ سے منصوب کہتے ہیں. اور جب یہ تمییز ہے تو کم کیا ہوا, یہ ممیز ہو گیا. ممیز اپنی تمییز کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا اور فی الفصلی جو ہے یہ خبر بن گئی. تو گویا یہ فی الفصلی خبر ہے اور کم طالباً جو ہے یہ مبتدا ہے. ان کا چونکہ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک اسم کو مبتدا بناتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر نہیں کرتے, تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کو کریں گے کہ کم جو ہے مبتدا ہے اور طالباً تمیز ہے اور فی الفصلی جو ہے خبر ہے. تو صرف بات کو سمجھانے کا ایک انداز ہے, بات وہی ہے, ادھر سے سمجھا لیں ادھر سے سمجھا لیں, بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو. ہنا اسم الاستفہامی کا مبتدا و فی الفصلی خبر, یہ میں بیان کر چکا ہوں. تو دوسری شرط مبتدا کے نکرہ آنے کی کیا بیان کی گئی کہ مبتدا کوئی اسم استفہام ہو. ٹھیک ہے, اور اسم استفہام میں آپ نے دیکھا ما اسم استفہام تھا, من اسم استفہام تھا, اور کم جو ہے وہ اسم استفہام تھا. تیسری ہیڈنگ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے کہ ترتیب المبتداء والخبری, مبتدا اور خبر کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نارملی آپ کو پتا ہے کہ مبتدا شروع میں آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے, تو وہ بیان کر رہے ہیں. الاصل, اصل کیا ہے. الاصل ان یتقدم المبتدا علی الخبر, اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر پر مقدم ہو. نحو مثال کے طور پہ انت مدرسن, انت مبتدا ہے اور مدرسن اس کی خبر ہے. ویجوز, اور یہ جائز ہے. کیا جائز ہے. عکسہ, اس کا عکس, عکس مین اس کا اپوزٹ, اور اس کا اپوزٹ بھی جائز ہے. اپوزٹ کیا ہے. انت مدرسن کا اپوزٹ کیا ہے. مدرسن انت, مدرسن انت نحو مدرسن انت. ٹھیک ہے, تو انت مدرسن, گویا اب آپ کو مدرسن انت خالی نہیں, یہ کویسچن میں ہی استعمال ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آپ کو یہاں پر پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, تو مبتدا اور خبر کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ اصل تو ترتیب یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ خبر پر مقدم ہو اور اس کا عکس بھی جائز ہے, اس کا متضاد بھی جائز ہے. متضاد کیا ہے, عکس کیا ہے کہ خبر مقدم ہو جائے مبتدا پر. وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ, اور واجب ہے, واجب ہے. کیا واجب ہے. اس کا یجب کا فاعل آ رہا ہے مصدر مؤول کے طور پہ, ان یتقدم المبتدا, کہ
کہ مبتدا مقدم ہو. مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہے. کب واجب ہے؟ اذا کانا، جب اسم استفہام، جب وہ اسم استفہام ہو. جب اسم استفہام ہوگا تو مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. نحو مثال کے طور پر ما بکا، من مریضن، وہی بات جو انہوں نے ذکر کی تھی. پہلے انہوں نے بتایا نا آپ کو کہ اصل کیا ہے، مبتدا مقدم ہو خبر پر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ خبر مقدم ہو جائے مبتدا پر. پاسبل ہے، ٹھیک ہے، اوکے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہے. ان میں ایک مقام یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اس میں استفہام ہو. اب آپ اس کو بکا معنی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہوگی، تو اب آپ بکا معنی کہیں گے، بلکہ ما بکا ہی کہیں گے. یہاں پر واجب ہوگا کہ آپ مبتدا کو مقدم رکھیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات کریں وہ یجب ان یتقدم الخبر، اور خبر کا مقدم ہونا واجب ہے. کب؟ اذا کانا اسم استفہام، جب وہ اسم استفہام ہو. اور خبر جب اسم استفہام ہو تو اس کا مقدم ہونا بھی واجب ہے. نحو مسمو کا، مثلا تیرا نام کیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ ما جو ہے وہ خبر مقدم کر رہے ہیں اور اسم کا جو ہے مبتدا مؤخر کر رہے ہیں. اور کیفا حالو کا، تو یہ وہی بات ہے جی، آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی امید ہے کہ وہ جو میں نے دو آراء دیے ہیں اسماء استفہام جب بھی جملہ اسمی میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا مبتدا انہیں کہا جائے گا یا خبر کہا جائے گا. تو اس کے حوالے سے دو آراء ہیں. ایک رائے سمپل سی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے خبر مقدم ہیں، ما بھی خبر مقدم، من بھی خبر مقدم، اور اسی طرح جتنے بھی اسماء استفہام ہیں سب کے سب خبر مقدم ہے، اور آگے جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہوگا. ایک تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ مبتدا ہے اور نکرہ مبتدا آ سکتا ہے جب وہ کویسچن ورڈ ہو، اس میں استفہام ہو، لیکن وہ اسماء استفہام جن میں ظرف کا مفہوم ہوگا وہ خبر مقدم ہی کہلائیں گے. یعنی جن الفاظ میں، جن اسماء استفہام میں ظرف کا مفہوم ہوگا تو ان کے ساتھ ہم یہ نہیں کریں گے، یعنی انہیں ہم خبر مقدم ہی کہیں گے، ٹھیک ہے. تو وہی بات انہوں نے یہاں پر سمجھا دی ہے. تو اس بات کو 2-3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. تو یہ مبتدا کے احکام میں سے 3 ہیڈنگز آپ کے سامنے آ گئی ہیں. چوتھی ہیڈنگ دیکھتے ہیں جی کیا بتا رہے ہیں. چوتھی ہیڈنگ وہ بتا رہے ہیں حذف المبتدائی، مبتدا کا حذف کرنا. مبتدا کہاں پر حذف کیا جا سکتا ہے؟ یجوز حذف المبتدائی اذا علم، مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے جب وہ معلوم ہو. تقول للسائلی، آپ سائل سے کہیں گے، سوال کرنے والے سے کہیں گے، ان اسمی کا، اس کے نام کے بارے میں، حامدن ای اسمی حامدن، یعنی میرا نام حامد ہے. مثلا کسی نے آپ سے سوال کیا، سوال کرنے والا سائل ہے نا، تو آپ سے سوال کرتے ہیں مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی اسمی حامدن. یہ پورا جملہ ہے، اسمی مبتدا حامدن خبر. تو آپ مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں اسمی کو اور صرف کہتے ہیں حامدن. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر مبتدا جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ من احکام المبتدا، مبتدا کے احکام میں 4 ہیڈنگ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بتایا ہے. کیا کیا بتایا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے تیزی سے. پہلی چیز بتائیے جی، مبتدا کس کس قسم کا ہوتا ہے؟ اسم صریح ہوتا ہے یا مصدر مؤول ہوتا ہے. دوسری بات انہوں نے بتائی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اصل اس میں معرفہ ہونا ہی ہے لیکن وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. وہ کب آ سکتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے نمبر پہ بتایا کہ مبتدا و خبر کی ترتیب کیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ انہوں نے مبتدا کا حذف کرنا بتایا. تو الحمدللہ یہاں پر مبتدا اور خبر اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے. لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا، تو تمارین ہماری چل رہی ہیں. تو بہت اہم ٹاپکس ہیں جی، 1 2 3 4 5 مرتبہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک سمجھ میں آئیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تمارین کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.